اب سوال یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، سب سے پہلی ذمہ داری ہم جب بھی دعا کریں فلسطینیوں کے لیے دعا کریں. یہ سب سے بڑا مومن کا ہتھیار ہے. ایک کام، جب بھی نماز پڑھیں ان کے لیے دعا کریں، یا ایک کہ دعا کی مجلس سجائیں ان کے لیے دعا ضرور بھی ضرور کریں. دوسری ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے جتنا ہو سکے کوئی ٹرسٹڈ آرگنائزیشن ہو جس کے ذریعے فلسطینیوں کی مدد کر سکے. کسی آرگنائزیشن کی نہیں، فلسطین کی کسی آرگنائزیشن کی مدد کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ فلسطینیوں جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کی مدد کے لیے جو کچھ آپ سے ہو سکے وہ 11ویں شریف کی نسبت سے جو ہے ضرور بھی ضرور ان کی مدد کریں. دوسری بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنے اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کریں. اگر آپ جو ہے پیپسی نہیں پیئیں گے تو آپ کے لیے اس کی سبسٹیٹیوٹ، اس کے بدلے میں دوسری چیز موجود ہے. اگر آپ جو ہے لیز نہیں کھائیں گے اس کی جگہ میں دوسری چیز اللہ نے آپ کو دی ہے وہ کھا کے آپ کو گزار سکتے ہیں. اور جو ہے برگر کھانے کے لیے تو اس کو کھانے کے لیے اس کا بھی جو ہے سبسٹیٹیوٹ ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہودی کمپنی میں جا کے جو ہے آپ کھائیں. آپ اگر ان کا بائیکاٹ کرتے ہو تو یہ بھی فلسطینیوں کی سب سے بڑی مدد ہوگی. اس لیے کہ یہ سارے یہودی کمپنی اپنا پرسنٹیج اسرائیل کو دیتے ہیں جس سے وہ جو ہے بم بارود یہ ساری چیزیں خریدتے ہیں اور فلسطینیوں پر گراتے ہیں. آپ سوچیں گے اس بائیکاٹ کو کرنے سے اتنا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم کتنے ہیں، ہماری فیکٹریز کتنے ہیں، کتنا فائدہ ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں فائدہ کتنا ہوگا. ابھی اسرائیل کے میکڈونلڈ نے ایک اعلان کیا کہ ہم 50% آف پر اسرائیلی فوجیوں کو ہم مفت کھانا دیں گے یا 50% آف پر دیں گے. یعنی بھوکے کون مر رہے ہیں؟ فلسطینی. لیکن جو ہے وہ برگر کس کو دے رہا ہے؟ اسرائیلیوں کو. یعنی اس کے دل میں فلسطینیوں کے تعلق سے کچھ نہیں. یہ بات دنیا کے سامنے آئی، صرف ایک کنٹری نے اس کا بائیکاٹ کیا، وہاں کے لوگوں نے، وہ ہے سعودی عرب. انہوں نے جو برگر کھانا بند کر دیا، اس دکان پہ جانا بند کر دیا. ایک ہفتے کے اندر اس کی عقل ٹھکانے آ لگی اور اس نے اعلان کیا کہ ہم فلسطین کے لوگوں کو مفت کھانا تقسیم کریں گے. تو بائیکاٹ کا اثر ہوا کہ نہیں؟ اثر ہوا. تبھی تو نیسلے نے جو ہے پہلے ہی سمجھ گیا فیوچر کے لیے جو ہے ابھی مزید جو ہے وہ پروڈکشن بڑھ گئی ہے، جتنے ہیں اسی کو سیل کر رہا ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ سب مل کے بائیکاٹ پر اتر آئے تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا. اور جو ہے اس لیے وہ لوگ جو ہے اپنی پالیسی بدلنے پہ مجبور ہے. لہذا سب سے اہم ذریعہ جو انہیں جو ہے روکنے کا، نقصان پہنچانے کے لیے ہے خدا را ان کے جو ہے پروڈکٹس کو جو ہے بائیکاٹ کریں. اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس اس کا لسٹ موجود ہے سوشل میڈیا. کون سی چیز ہے جس کو اپنانے کی کوشش کریں. خیرت کا مظاہرہ کریں کہ بے شرمی کا مظاہرہ نہ کریں. کیا ہوا آج دوپہر میں نہیں کھائیں گے تو رات میں جا کے چھپ کر کھائیں گے. اس سے کسی کے ایمان پر، جو دوسروں کے ایمان پر فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کی غیرت سمجھ میں آئے گی کہ فلسطینیوں سے آپ کو کتنی محبت ہے اور یہودی جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں ان سے تمہاری کتنی محبت ہے. تو یہ تین کام جو ہے پہلے کریں، دعا کریں، کنٹریبیوٹ کریں اس تعلق سے ان کا، اور تیسری چیز جو ہے بائیکاٹ کریں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مصیبت آنے کی سب سے بڑی وجہ وہ ہمارے اعمال ہیں. اب اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں تو جو ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی بلند رہو. کب؟ ان کنتم مومنین، جب تم صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ گے تب جا کے اللہ تمہیں جو ہے بلندی عطا کرے گا. ہم نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں، دینی کام کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، لیکن دنیاوی کام آپ رات 2 بجے بھی اٹھا کر بولیں تو سب اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم جو ہے جھوٹ سے پرہیز کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنی معاشیات ٹھیک کرنے کے لیے، حلال رزق کمانے کے لیے تیار نہیں، اور حرام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں.
کہ ایک چائنیز کمپنی کے ایک مالک نے کہا تھا کہ جہاں بھی مسلمان جاتے ہیں ریسٹورنٹ میں وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ حلال ہے، فوڈ حلال ہے، تو وہ اس غذا کو جو کھاتے ہیں اس کے تعلق سے تو وہ تحقیق کرتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن جو ذریعہ معاش ہے، جو بزنس ہے، اس میں 1% بھی کوشش نہیں کرتا جو بزنس کر رہا ہوں حلال ہے یا حرام ہے۔ یقیناً حلال و حرام کی تمیز ہونی ہے، لیکن ہر چیز میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں جو رزق میں اثر آتا ہے وہ رزق جو ہے حلال یا حرام، پوری دنیا جو ہے دعا کر رہی ہے، لیکن جو ہے ظاہراً اسرائیلیوں پر کچھ فرق پڑتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے حدیث کے مفہوم کے مطابق، جب بندہ حرام کھاتا ہے اور اللہ اللہ کہہ کے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اسی کے منہ پر مار دیتا ہے۔ تو دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں؟ تو اپنے رزقوں کو پاک کرنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور جو ہے اپنے ایمان پر توجہ دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔